سے بات کی اور اس کی خوب نقشہ کشی بھی کی اور نتیجہ یہی نکلا آج ایک طرف کورونا کی وبا تھی اور دوسری طرف IMF کی انڈیکیشنز پہ ایک ڈرونا بجٹ ہمیں مل گیا. ایک طرف کورونا اور بجٹ والی سائڈ پہ ڈرونا. میں تو اس کو ڈرونا بجٹ کے نام دوں گا کہ اس نے تمام طبقات کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. اس بجٹ نے غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا ہے. جناب چیئرمین صاحب، آج سرکاری ملازمین جو کہ 365 دن اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید ہماری تنخواہ میں چند ٹکے اضافہ ہو جائے، اس بجٹ میں تو ان کو بالکل ہی محروم کر دیا. آج وہ دل برداشتہ ہیں. آج یہی ملازمین جو پیرامیڈکس ڈاکٹر کی شکل میں بھی اس کورونا وبا کے خلاف صف اول کے اس پہ صف اول میں اس کورونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جناب علی، آج مہنگائی کی سونامی اور مارکیٹ سے پٹرول، غذائی اشیاء کی شارٹیج باعث تشویش ہے اور یہ حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس موقع پہ میں باقی باتوں کے علاوہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی، کہ ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپنے حلقے اور اس کے عوام کے بارے میں کچھ گزارشات کر سکوں. جناب علی، میرا حلقہ انتخاب پاکستان کا سب سے مشکل ترین حلقہ ہے اور یہ 2 اضلاع پہ مشتمل ہے. یہ شاید کوئی بھی حلقہ کوئی دوسرا جس میں 2 اضلاع ہوں. سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے جاری وہاں پہ ترقیاتی منصوبے جو پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ نصیب ہوئے تھے، ان پہ اس حکومت نے فنڈ روک دیے، کام بند ہو گئے. زیر تعمیر پل جو ندی نالوں کے اوپر لٹک رہے ہیں لیکن ان کو سائڈ سے اپروچ نہیں ملی، اس کا فنڈ انہوں نے آ کے بند کر دیا. وہ ایک اتنا بڑا بجٹ جو دریا کے اوپر لٹک رہا ہے اس کو اپروچ دی جائے، عوام کو سکھ دیا جائے. یہ آج اس ایوان کے اندر میرا ایک اہم مطالبہ ہے. اس میں ایک بڑا پل ہے جو کہ میرے حلقہ انتخاب میں پرانا کے مقام پہ ہے. وہ سرفہرست ہے. اس میں گیس منصوبے شہر کے داخلی دروازے تک تو پہنچ کے، لیکن عوام کو کنیکشن دینے کا کام ٹھپ ہے. مسلم لیگ نون کے منظور شدہ منصوبوں پر آج کام بند ہے. ان میں بجلی گیس کے منصوبوں کے علاوہ ایک ٹنل ہے جس کے لیے سابقہ گورنمنٹ نے 2.5 بلین روپیز مختص کیے تھے. اس کے ساتھ ملا ہوا ایک روڈ ہے
कठाई रोड उसको कहते हैं उगी के साथ। और बदकिस्मती से वो मेरे एक सीनियर वजीर आजम खान स्वाति का गांव है, इसकी जाती रिहाइश है, और उसका रोड आज तक नहीं है, और हमारे मंसूबे को वहां पे रोक दिया गया है। इनको भी उसका एहसास होना चाहिए। उसके साथ इलाका खान के रोड से उनकी पुख्तगी का काम बंद है। जनाब चेयरमैन, मेरे हल्के में 2 सेनेटर्स हैं पीटीआई के, एक एमपी है पीटीआई का, एक तो वफाकी वजीर भी है मेरे हल्के में, एक मोहतरमा सेनेटर साहिबा भी हैं। इन लोगों की मौजूदगी में आज की हुकूमत इस ज्यादती पे उतरी हुई है। इनको ये एहसास कर लेना चाहिए गैस लाइंस जो कि तमाम मुकम्मल हो गई थी, दिया 2 ऐसे मंसूबे हैं। एक बड़ा अहम मंसूबा है जनाब वाला, जिसमें इलाका खाकी बैतकून एक इलाका आता है। ये तंबाकू की फसल का एक इंटरनेशनल इलाका है। इसमें टोबैकोस की बटियां हैं। उस इलाके की सुई गैस, उसका जाब नंबर, और एक गांव है मेरा जाती ख्वाड़ी। ये मंसूबे मंजूर शुदा हैं, साबका दौर में अप्रूव्ड हैं, और लेकिन उन पे जॉब नंबर रोक के रखे हुए हैं। अफसोस कि ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर और ये इलाका, इनका हल्का और ये हल्का, इनके बॉर्डर मिलते हैं। खुदारा एक पड़ोसी के नाते पे इन इलाकों के जितने बंद काम हैं उनको जारी किया जाए, जॉब्स नंबर उनके दिए जाएं। बिजली की मद में सबका हुकूमत ने जो एक रिलीफ दिया था, एक पैकेज दिया था, शायद खाकान अब्बासी साहब के टाइम पे, उस पैसे को उन्होंने रोक के रखा हुआ है। उसको क्यों नहीं जारी करते? लोग अंधेरे में, उनको रोशनियां दें। जी आपकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के लिए आप आए हैं, ना कि आप यहां पे इंतकाम लेने आए हैं। अवाम आपसे एक मुतालबा कर रही है, एक सहूलत मांग रही है। आप सुख के बजाय दुख न बने। तालीमी शोबे में उस इलाके के साथ एक और बड़ी ज्यादती, हजारा यूनिवर्सिटी से साबका हुकूमत ने वाइंड अप। तो अभी तो मैंने शुरू की है जनाब अली, मुझे फिर आप कह दें कि मैं जाके स्ट्रोक पे खड़ा होकर बात करूं। मेरे इलाके का मेरा अभी एक इतना बड़ा अहम मसला मैंने बयान करना है जिसमें आपकी आखिरत और मेरी आखिरत शामिल है, और आप मुझे कहते हैं वाइंड कर। आपके साथ इधर 2-2 घंटे लोग बोलते रहे। मुराद से ही नहीं बोल सकता इस हाल में, और कोई नहीं बोल सकता। जनाब चेयरमैन साहब, मैंने इतना अहम मसला करना है जिसमें आपकी नस्लें और मेरी नस्लों की बख्शिश का सवाल है। अभी तो वो मौजूद बाकी है, और आप करें जी। थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी तो मैंने एक देखिए लंबी, सजाद साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लंबी लिस्ट है। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके विप से ये डिसाइड हुआ है, तमाम विप से डिसाइड हुआ है। मैं 10 मिनट जी वाइंड अप करें जी। एक मुख्तसर सी बात कर दूं, मैं प्रॉपर मसले पे बताऊंगा आपको, हल्के के बताऊंगा आपको, मैं विजिट के आके वो बता सकता हूं। देखें, हजारा यूनिवर्सिटी से 2 कैंपस मंजूर हुए, दोनों उन्होंने आके बंद कर दिए। एक उगी कैंपस है, एक लसन नवाब साहब यूनिवर्सिटी कैंपस है, उनके फंड्स भी किए हुए हैं। एयरपोर्ट मंजूर है, उसके पैसे किए हुए हैं। आज भी डीसी मानसरा के पास जमीन के पैसे हैं, उसको क्यों बंद किया है?
آج 5 سال سے لوگوں کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں اس ایئرپورٹ کے لیے. تو یہ ہمیں ایک درد بھری باتیں تو کہنے دیں. ایرا نے وہاں پہ کچھ روڈوں کی منظوری ہوئی تھی سابقہ گورنمنٹ میں, جس میں ایک مانسا انٹرچینج سے شیرگڑھ تک جاتا ہے. شیرگڑھ وہ جگہ ہے جہاں سے پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر صاحبہ ہیں اس گاؤں سے, اور اسی گاؤں سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے صاحب بھی ہیں. اس روڈ کو بھی بند کر دیا آپ نے, اس کے پیسے بھی بند کر دیے, باقی آبادی بھی تباہ کی. ایک فلوار سے مت شہری اور آگے ایک سیاحتی مقام ہے سٹی, اس پچھلی گورنمنٹ نے اس کا سروے کیا سب, آپ نے آ کے اس کی بھی فنڈنگ بند کر دی. یہ ایک دردناک کہانی ہے, مجھے بیان کرنے دیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم یہاں نہیں کہیں گے تو جناب علی میرے علاقے میں ایک سمال ڈیم بنا پچھلے سال, اس کی پچھلی گورنمنٹ میں منظوری ہوئی, اس پہ کام لگا ہوا ہے. اس کے اراضی مالکان کو آج تک کوئی معاوضہ نہیں ملا. میں سوان کی وسعت, یہ میری درخواست ہے کہ وہ ایک بہت ہی نہایت پسماندہ غریب علاقہ ہے. اس لوگوں کے پاس اپنے گزر بسر کے لیے اتنی جگہ تھی جو ڈیم میں آ گئی ہے. خدا ان کی ادائیگیوں کا شکریہ آرڈر کیا جائے. جناب عالی میں ایک بات میرے کرنی ہے, اس پہ مجھے یہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ میں بھی گناہگار, آپ بھی گناہگار. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. آخر میں اس کو لے کے جاتا ہوں, میں باقی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. سی پے کی ٹریفک کا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ حکومتی ارکان بھی بڑے اس پہ روئے ہیں. سجاد صاحب وائنڈ اپ کریں جی. میری ایک بات تھی, ایک دینی بات ہے, میرا اس پہ میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس ایوان سے اس بات کو مکمل کیے بغیر میں زندہ باز نہیں جانا چاہتا. اللہ خیر کرے جی. میں نہیں جاؤں گا. مکمل کریں نا جی بات. ایک نہایت اہم موضوع پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب, پچھلے دنوں قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا ایسا بنانے کی ایک ناپاک کوشش ہوئی, اور کابینہ میں موجود چند وزراء نے ہمارے ایک وزیر علی محمد خان صاحب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ اس کو کمیشن کا حصہ بناؤ. لیکن جی میں آج چیئرمین صاحب آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں, وہ جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی 4 وزراء, ان کے نام اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے آستین میں چھپے ہوئے سانپ کون سے ہیں. اور جن جن اسمبلیز نے یہ بل پاس کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے, انہیں اسلام پیش کرتا ہوں. یہاں پہ تو خاتم النبیین کہنے پر ہم نے دیکھا ایک بڑی لمبی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کا لوح قلم تھینک یو جی. تیرے ہیں. جی جناب محترم ڈاکٹر محمد افضل خان